کی بنتی ہے؟ ایک فکر دے رہا ہوں، انسان کی تصویر پانی پہ آج دنیا کا جو سب سے بڑا سائنس اور ٹیکنالوجی میں آدمی ہے، ذرا اس سے کہہ کے دیکھیے کہ ہم نے حوض کو پانی سے بھر دیا ہے؟ یا مثال کے طور سے تیرنے کی جگہ پہ جو بنائے جاتے ہیں بہت سی جگہیں، اس مصور سے کہیے جو آرٹسٹ ہے کہ اس حوض کے اوپر کوئی تصویر بنا دے شاہ صاحب؟ پانی کے اوپر تصویر بن سکتی ہے؟ پانی ہو سکتا ہے کبھی مستقبل میں کبھی ہے، بھائی میرے علم میں تو نہیں ہے، مجلس کے بعد آپ لوگ بتا دیجئے گا کہ پانی پر تصویر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جو تمہاری تصویر بناتے ہیں، اور کس پر بناتے ہیں؟ پانی پہ بناتے ہیں۔ تو آپ سوچیے، اسی لیے تو اللہ کا نام ہے هو المصور، یا مصورو، اے تصویر بنانے والا۔ تو ہماری تصویریں کہاں بنتی ہیں؟ ماں کی پیٹ میں پانی کے اوپر، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہماری جو صورت بنی، شکل بنی، یہ اللہ جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ لوگ ساتھ میں ہیں کہ یعنی ہماری تصویریں پانی پہ بن رہی ہوتی ہیں، کیسا چہرہ ہے، کیسی آنکھیں ہیں، کیسا ہاتھ ہے، کیسا پیر ہے، اللہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا، ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ آج سے 20 سال پہلے فرض کیجئے، 25 سال 30 سال پہلے اگر کسی سے یہ کہتے آپ کہ بھئی ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ نر ہے یا مادہ، لڑکا ہے یا لڑکی، تو اس وقت میں ہنسی اور مذاق کی بات ہوتی۔ آج الٹرا ساؤنڈ اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ یہ بتاتا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، بات ضائع نہ ہو، میں مولا علی کے فضائل بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ مقدمات اور تمہیدی بات ہے۔ الٹرا ساؤنڈ اگر نہ ہوتا تو آج بچے کی سالمیت کے بارے میں الٹرا ساؤنڈ بتا رہا ہے، بچہ محفوظ ہے، صحیح ہے، سالم ہے، اس کا ہاتھ ٹھیک ہے، اس کا پیر ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، اس کا دل صحیح کام کر رہا، ساری بات۔ اور اگر بچہ لڑکا یا لڑکی ہے وہ بھی آج بتا دیا جاتا ہے، پہلے نہیں تھا۔ مجھے یاد ہے، کم از کم مجھے یاد ہے کہ بچے کے بارے میں لڑکا یا لڑکی نہیں بتایا جاتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ وہ بھی بتا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے، وقت بھی بتا دیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں۔ ماں کے رحموں میں تمہاری تصویر اللہ بناتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی، بڑے طور سے ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے انسان کی جسمانی کیفیت کو بتایا جا سکتا ہے۔ انسان کی جسمانی فزیکل چیز، ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ چکی کہ انسان کی جسمانی کیفیت بتایا جا سکے، ہارٹ کے بارے میں، کان کے بارے میں، برین کے بارے میں، جسم کے اندر کی ساری چیزوں کو ٹیکنالوجی بتا دے رہی ہے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کے اس سائنٹسٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ ماں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ یہودی ہے، نصرانی ہے، کافر ہے، مومن ہے، شیعہ ہے، سنی ہے؟ یہ بچے کے ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم کی کیفیت کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے۔ اب مولا علی کے فضائل سنیے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پیر کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا کان کیسا ہے، جسم کے بارے میں یہ سائنٹسٹ تو الٹرا ساؤنڈ سے بتا دے گا، لیکن میرا چیلنج ہے کہ قیامت تک تم مر جاؤ گے، بچے کے عقیدے کے بارے میں نہیں بتا سکو گے کہ یہ ہندو ہے کہ مسلم ہے کہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ وہابی ہے کہ کون ہے۔ بچے کے عقیدے کے بارے میں تم نہیں بتا سکتے ہو۔ قربان جائیں، جنگ صفین چل رہی، بس توجہ فرمائیے گا، بچے کے عقیدے کے بارے میں تم نہیں بتا سکتے ہو۔ قربان جائیں، مالک اشتر آتے ہیں، مولا علی سے کہتے ہیں مولا میں نے زیادہ مارا ہے دشمنوں کو، مولا کہتے نہیں میں نے بھی مارا ہے، کہتے نہیں مولا میں نے مارا ہے۔ اور مالک اشتر کے بارے میں علی یہ کہتے ہیں خدا کی قسم مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ اب اتنی مالک اشتر کی فضیلت کو سمجھو کہ علی یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک اشتر میرے لیے ویسے ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ مالک اشتر یہ کہتے ہیں مولا میں نے بہت مارا ہے، علی نے کہا میں نے بھی بہت مارا۔ جب بات آگے بڑھی تو مالک اشتر سے کیا کہتے ہیں مولا، ارے مالک ذرا ٹھہر کے بولو، جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے، لیکن جب علی کی تلوار چلتی ہے ساتوں نسلوں کو دیکھ لیتی ہے، کوئی کافر تو نہیں ہے۔
یہ علی کی نسل، علی کی تلوار دیکھ لیتی. اب الٹرا ساؤنڈ سے پوچھئے گا، الٹرا ساؤنڈ جسم کو بتاتا ہے. علی کے ہاتھ میں وہ صفت ہے جو 7 آئندہ نسلوں میں دیکھ لیتا ہے. اگر کوئی مسلمان ہونے والا ہے تو علی چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر ذوالفقار چلتی ہے. اس سے اندازہ کرو کہ علی کیا ہے. یہ ولایت کے موضوع کو ہم نے ایسے نہیں اختیار کیا ہے. علی کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہ خدا ہے جو ماں کی پیٹ میں تمہاری تصویروں کو بناتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیسے ہو. لیکن علی کی تلوار کہتی ہے کہ تم کافر ہو کہ مسلمان ہو کہ یہودی ہو کہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، یہ علی جانے، خدا جانے، اور کوئی نہیں جانتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. علی کی ضرورت ہر دور میں ہے، علی کی ضرورت ہر دور میں ہے. کل بھی علی کی ضرورت تھی، آج بھی. کاش کہ دنیا آج اس سائنسی دور میں علی کو مان لیتا، اسی واقعے سے مان لیتا، کم از کم اسی واقعے سے مان لیتا کہ واقعی علی بڑا حکیم و دانا، کیا کچھ جاننے والا. اس واقعے سے. اور یہ صفین والا واقعہ میرے ہاں نہیں، سب جگہ ہے. لیکن آدمی بات کو بات سے ملائے، نتیجہ نکالے، تجزیہ اور تحلیل کرے، اینالائز کرے، سوچے اور غور کرے کہ الٹرا ساؤنڈ سے صرف جسم کی کیفیت پتہ چلتی ہے، ذوالفقار کے ذریعے سے عقائد کو پتہ چلایا جاتا ہے. اور پھر ذوالفقار کسی اور کے ہاتھ میں ہو تب بھی نہیں ہوگا، جب علی کے ہاتھ میں ہوگا تبھی ایسا ہوگا. یہ بھی علی کے جوہر جو ہیں، ذوالفقار آج آ جائے ہاتھ میں تو علی کے علاوہ کسی ہاتھ میں دے دیجیے، وہ بات نہیں ہوگی. جو علی کے ہاتھ میں آئے گی تو بات دوسری ہو جائے گی. دوستو، آخری مرحلے میں ہم سب آپ حضرات سے خدا حافظ ہوتے ہوئے، چونکہ میری یہ آخری مجلس ہے اس لیے اپنے بھائی بہنوں سے خدا حافظ ہوتے ہوئے اور سب سے عذر خواہی کرتے ہوئے کہ اگر کہیں بھی کوئی جملہ، کوئی ایسی بات جو میری زبان سے نکلا ہو جو بارگاہ احدیت میں، بارگاہ رسالت یا چہاردہ معصومین پہلے، تو میں بارگاہ خداوندی میں اس کی معذرت کروں. اور اگر آپ حضرات کی خدمت میں کسی نے کوئی جملہ محسوس کیا ہو کہ میرے لیے کہا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. میں اس سے پہلے نہ آپ کو جانتا تھا نہ پہچانتا تھا. مجھے دعوت دی گئی مولا کی مجلس پڑھنے کے لیے، میں مجلس پڑھنے کے لیے آ گیا. لیکن اس کے بعد بھی اخلاقی فریضے کے اعتبار سے کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہوگی تو آپ حضرات دامن عفو میں جگہ دیں گے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے. صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. ایام رضا کی آخری مجلس انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک آپ مجالس کرتے رہیں گے. لیکن دوستو، جو 12 محرم کی تاریخ ہمیں ان مصائب کی طرف متوجہ کرتی ہے جو کربلا کے بعد کی ہے. اور وہ بڑی اہم تاریخیں ہیں. جس وقت میں شام غریباں آ گئی، بچے یتیم ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اس وقت میں زینب جو عاشور کے دن سب کے لیے روتی رہی، جتنے بھی جنازے اٹھے سب کے لیے زینب گریا کرتی رہیں. اور جب امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو واقعی بہت گریا کیا ہے. جب حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ سامان لا کے دے دو جو مادر گرامی نے تمہارے پاس محفوظ کر رکھا ہے، تو جناب زینب لاتی ہیں. مولا وہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور جگہ جگہ سے پھاڑتے جاتے ہیں. زینب سے جب خدا حافظ کرنے لگے تو ایک مرتبہ جناب زینب دیکھا، بھیا ذرا قریب آئیے گا، ماما کی، والد گرامی کی ایک وصیت ہے میں پوری کر دوں. پوچھا کیا ہے؟ کہا ذرا گردن سے لباس کو ہٹائیے گا، میں بوسہ دوں گی. مادر گرامی نے کہا تھا کہ جب کبھی لباس یہ مانگے حسین تو سمجھ لو اب حسین واپس نہیں آئے گا، تو میری طرف سے یہ گردن کا بوسہ دے دینا، مجھے مصلحت نہیں معلوم ہے. فوراً امام حسین نے کہا اور بہن ذرا چادر کو ہٹانا، میں اپنے بابا کی وصیت کو پورا کروں گا. تو جناب زینب نے چادر کو ہٹایا، مولا نے بازو کو بوسہ دیا. زینب نے ہاتھ جوڑ دیے، بھیا دونوں مصلحتیں بتا دیں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں، اے زینب ابھی تھوڑی دیر میں یہ گردن جدا ہو جائے گی، نوکے نیزے پر بلند ہوگی، اس لیے ماں نے کہا تھا گردن کا بوسہ دینا. بابا نے جو کہا تھا
اس لیے کہ کل صبح یہی بازو تمہارے رسی باندھی جائے گی۔ جزاکم ربکم۔ صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ زینب نے ہمیشہ گریہ کیا ہے جب کوئی شہید گیا ہے آیا ہے، لیکن ہائے رے زینب، شام غریبہ کے بعد اب آنسو زینب کے پچھ گئے ہیں، اس لیے کہ زینب حسین بر کے بچوں کی نگرانی کر رہی ہیں، کبھی سید الساجدین کو دیکھ رہی ہیں، کبھی ام لیلہ اور رباب کو دیکھ رہی ہیں۔ جزاکم ربکم۔ خدا آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے بجز غم حسین کے۔ جب 11 محرم کی صبح آتی ہے، شمر تازیانہ لے کر کے آتا ہے، سب کو رسیوں میں باندھتا ہے، کسی کا گلا جکڑتا ہے، کسی بازو کو جکڑتا ہے اور کھلے ہوئے اونٹ پر بٹھایا جاتا ہے۔ اس وقت میں جب شہداء کی لاشوں پر سے گزارا جاتا ہے، کوئی قاسم کی لاش پہ گرا، کوئی علی اکبر کی لاش پہ گرا، ہر کوئی اپنے شہید کی لاش پر گرا، لیکن زینب نشیب کی طرف چلی، اپنے بھیا کی لاش کو گود میں لیا، آوازی خدا تقبل منا ھذا القربان، اس قربانی کو قبول کرنا۔ زینب چلی اور راستے میں دوستو عزیزو بڑے مناظر ہیں، اہل بیت کے بچے راستوں میں گرے ہیں جو دفن ہوئے ہیں، کئی واقعات ہیں، میں صرف ایک دو کر کے اور ختم دعا کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو عزیزو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ چلتے چلتے یہ قافلہ جس پر نوکہائے نیزے پر سر حسین شہداء کے سر رکھے ہوئے تھے، حسین کے سر والا نیزہ رک گیا۔ ایک مرتبہ شبر آتا ہے، ملعون زین العابدین اسلام کو کوڑے لگاتا ہے، مولا کہتے ہیں بات کیا ہے، تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کہا یہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین سے ہاتھ جوڑے، بابا جان آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کہا بیٹا سید الساجدین، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے رہ چکی ہے پیچھے، ایک مرتبہ اس کو لے کر کے آؤ۔ سکینہ واقعی اونٹ پر سے گر چکی تھی، ڈھونڈتے ہوئے زین العابدین علیہ السلام پہنچے، صحرا میں دیکھا ایک نقاب پوش معظمہ سکینہ کو اپنی گود میں لیے دلاسا دے رہی تھی۔ سید الساجدین نے کہا اے معظمہ میری دادی آپ کو بہت جزا دیں گی، اتنے میں نقاب پلٹی، بیٹا سید الساجدین تیری دادی بقی سے کربلا میں تیرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور ابھی آخر تک تمہارے ساتھ رہی گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ان للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار بحق محمد والمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار بحق محمد والمد ہم لوگوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہم لوگوں کو قرآنی تعلیمات اور معارف اہل بیت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ پروردگار بحق محمد والمد جو مومنین غفلتوں کی وجہ سے صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا ہو۔ پروردگار بحق محمد والمد علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، امام زمان اسلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ چونکہ میری یہ آخری مجلس ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بیماروں کی شفا کے لیے، اپنے لوگوں کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور حاجی صاحب کے کام میں خیر و برکت کے لیے اور آپ لوگوں کے شاہ صاحب اور جن لوگوں نے بھی اس در کی خدمت کی ہے سب کی کامیابی کے لیے اما یجیب کا عمل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اذان کی وجہ سے ہم نے ترک کر دیا۔